میرے خیال میں آپ ایسی پرفارمنس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. پور پرفارمنس, ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس. پہلے 2 میچوں میں بالکل کنڈیشنز کو ہم سنبھال نہیں سکے بیٹنگ میں, دفاع نہیں کر سکتے. اور لاسٹ میچ آئی تھنک کہ جس میں بیٹنگ نے بہتر پرفارمنس کی اور بابر اعظم کی اچھی اننگ, رضوان کی اچھی اننگ, ایک ایسا ٹوٹل تھا میرے خیال میں کہ جو ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. بٹ اوور آل ویری ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس بالنگ پوائنٹ آف ویو سے, اینڈ اسپیشلی فیلڈنگ جو تھرو آؤٹ دا سیریز پرابلم رہا ہے. تو آئی تھنک اس کو کوئی بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. مصباح بھائی, یس ہم پچھلے 2019 سے آپ ایز اے ہیڈ کوچ کام کر رہے ہیں. 7 سے 8 سال آپ نے کپتانی بھی کی پاکستان کی. بیٹنگ, کبھی فیلڈنگ, کبھی کوئی پرابلم, کبھی کوئی پرابلم, ایکسکیوز کا ڈھیر لگا ہوا ہے آلموسٹ. ہر سیریز کے بعد, ہارنے کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹنگ بری تھی. یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا ہم پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کہ جو ٹاپ 5 کی جو ٹیمز ہے دنیا میں ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, وہ کیلیبر نہیں ہے پاکستان کا؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم پیچھے دیکھیں تو میرے خیال میں لاسٹ جو ہم نے سیریزیں جتنی بھی کھیل کے آئے ہیں, ہوم سیریز ساؤتھ افریقہ کی تھی یا پھر اوے سیریز ساؤتھ افریقہ کی تھی, آئی تھنک یہ سارے ڈپارٹمنٹس, چاہے وہ بیٹنگ تھی, بالنگ تھی, فیلڈنگ تھی, ہم لوگوں نے بڑی زبردست پرفارمنس کی. اور آئی تھنک بڑی حد تک ہم سیٹسفائڈ تھے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سیریزیں جیتے بھی ہیں, اوور آل پرفارمنس بھی بڑی زبردست تھی. بٹ یہ سیریز بالکل ٹوٹلی ہٹ کے, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. ویری ڈس اپوائنٹنگ, بٹ وی ہیو ٹو جسٹ فائنڈ کہ یار کیسے ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے, اور کیوں ایسی پرفارمنس ہوئی ہے سڈنلی, جبکہ ایک ٹیم بڑا زبردست پچھلی 5-6 سیریزوں سے پرفارم کرتی ہوئی آ رہی تھی. آئی ڈونٹ نو, ایک مہینے میں بیچ میں کچھ بھی اور نہیں تھا, صرف میرے خیال میں ایک PSL کھیلی ہے لڑکوں نے, اور اس کے بعد آ کے بالکل آف کلر ٹیم. سو اٹس اے ورینگ سائن فار می ایز اے ہیڈ کوچ. رشید شکور اینڈ شاہد ہاشمی پلیز. السلام علیکم مصباح. جی وعلیکم السلام. مصباح, ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسی پرفارمنس ہے کہ جو مطلب کوئی بھی آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے یا جو پروسیس ہے وہ ہر کھلاڑی کے لیے ایک ڈفرینٹ نظر آتا ہے؟ کیا ہم بہت سے کھلاڑیوں کو ٹیم میں لانے میں, ایسی مثالیں ہیں, میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ خود زیادہ بہتر بتا سکیں گے, کہ ہم جلدی نہیں کرتے کہ ہم ایک PSL ہو رہی ہے, اس میں 2 اننگز کسی نے کھیلی, اس کو انڈکٹ کر دیا, ایک ڈومیسٹک کرکٹ موجود ہے, تھوڑا سا انتظار کریں کہ وہ تھوڑا سا ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کرے. 2-2, 3-3 میچوں کی کارکردگی پر PSL پہ جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں لاتے ہیں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ ایک پلیئر بیٹنگ پہ ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیلڈنگ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز. رشید بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح انگلینڈ کے بعد جو لگژری ہے, جس قسم کا پول آف پلیئرز ہے ان کا, آئی تھنک لکی ہے, اور ان کا جو سیٹ اپ ہے ان کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہے. ہمیں ایک سرٹن جو پوزیشنز ہے وہاں پہ ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ سیریز بھی دیکھی, پریویسلی ہوم سیریز بھی دیکھی, اسپیشلی مڈل آرڈر میں بیٹنگ کے لحاظ سے کچھ ایسی اسپیسیز ہیں کہ جو اتنے عرصے سے جہاں پہ کوئی سیٹل ڈاؤن پلیئر نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ٹیم کی ضرورت کے تحت آپ جس کی بھی پرفارمنس اس نمبر پہ آتی ہے, کیونکہ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, اس وجہ سے لڑکے شاید جلدی بھی آ جاتے ہیں ٹیم میں. آبویسلی اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں, ایسے پلیئرز ہوں کہ جنہوں نے ڈومیسٹک میں زیادہ دیر لمبے عرصے رنز کیے ہوں, تو آپ ہمیشہ ان کی طرف موو کرتے ہیں. بٹ اگر ایک سرٹن پلیس پہ پلیئر چاہیے ہو, یہ شاید ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں لڑکوں کو پک کرنا پڑتا ہے PSL سے یا ایک آدھی پرفارمنس پہ. تھینک یو. شاہد بھائی.
मिसबा जी जी मिसबा, जब हम हारते हैं तो फौरन ये बातें शुरू हो जाती हैं, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ज़ाहिर है कोचेस, सारे कोचेस सब चीज़ें बताते हैं, प्लान भी बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो डू यू थिंक इट कम्स डाउन टू प्लेयर्स कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ग्राउंड में? सब चीज़ें पता होती हैं, सब प्लान पता होता है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कोच जो प्लान ना दे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब देते हैं, और आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, सारे कोचेस मेहनत करते हैं। तो इट कम्स डाउन टू प्लेयर्स। क्या ये 11 प्लेयर हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? देखिए, प्लेयर्स पे डालना या सिर्फ कोचेस पे डालना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इट्स अ टीम वर्क। आप एज अ टीम काम करते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुए तो हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने प्लेयर हैं अंदर। ऑब्वियसली यू मेक प्लान्स, उसकी आप प्रैक्टिस भी करते हैं, और जब एग्जीक्यूट करना है प्लेयर्स ने अंदर जाके, हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने प्लेयर्स हैं। तो एज ए टीम हम नाकाम हुए। जिन प्लेयर्स को जहाँ जहाँ बॉलिंग करनी है, जिन लेंथ्स पे बॉलिंग करनी है, जो फील्ड प्लान्स हैं, आई थिंक एज ए टीम हमने नहीं एग्जीक्यूट किया। और अगर एग्जीक्यूट किया है तो फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप क्रूशल स्टेजेस पे बिल्कुल सीधे सीधे कैच आपसे गिरेंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो आपके लिए रिजल्ट ऐसी पिचों पे, स्पेशली जब कि जहाँ पे ट्रू पिचेस हैं और बॉल बिल्कुल बल्ले पे अच्छा आ रहा है, और बैट्समैन भी ऐसे है कि वो 6-7 रन या 7.5 रन रुकना मुश्किल है जब तक आप आउट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली किसी एक कसूर नहीं है, एज ए टीम कसूर है हमारा। हम सब इसमें बराबर जिम्मेदारी है हमारी, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो स्पोर्टिंग स्टाफ हो। शुएब जट, महमूद रियाज और अनस सईद, और काइंडली रिक्वेस्ट है अरसल खास तौर पे अपने अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, चलें शुक्र है कि आपसे बात हो रही है बिलाखिर। मिसबा भाई, एक तो मामला ये है कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट के नंबर 1 बना था। अब आईसीसी ने टेस्ट का ये मामला कर दिया है कि हर मैच के पॉइंट्स कर दिए हैं। पहले तो सीरीज के इक्वल पॉइंट्स होते थे, तो इससे तो पाकिस्तान को बड़े मामला होंगे कि मैचेस कम होते हैं। साथ अगर हम रिसेंट की परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, आपका शाहीन शाह वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा। आपका नायब कप्तान अब तो लगने लग गया है कि टीम पे बोझ है। शादाब ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। फहीम अशरफ आप मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऑल्दो आप ईमानदारी से काम करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम में फेवर हो रही है। अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल साथ लेके चला जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा। नवाज बेंच पे बैठा है, उस्मान कादिर बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी फेवर्स क्या चल रही है जिसकी सूरत में पाकिस्तान को शिकस्त का खुमियादा जो है भुगतना पड़ रहा है? तीसरे मैच में भी तब्दीली नागुज़ीर रही आप लोगों के लिए। देखें, सबसे पहले तो पॉइंट्स की आपने बात की, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है सब टीमों के लिए। ओके, अगर हमने पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि हर मैच के पॉइंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में मेक श्योर करना चाहिए कि सारी टीमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलें। और ये भी ज़रूरी है कि कौन किससे खेल रहा है और कहाँ पे खेल रहा है, वरना जाहिर है उस पर फिर इश्यूज होंगे टीमों को। जैसे भी आईसीसी देखती है, इस चीज़ को देखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऑब्वियस चीज़ को देखेगा। जहाँ तक प्लेयर्स की बात करते हैं या फेवर्स की बात करते हैं, ये डिबेट तो कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़ाहिर अगर आपके पास 16 या 17 का स्क्वाड है तो जो भी 11 खेलेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में, कि बाकी 6 क्यों नहीं खेल रहे। जो कम्बिनेशन आपकी टीम का आपको बेस्ट नज़र आता है वो आप लेके चलते हैं, और जहां आपके पास चेंजेस होती है, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जहां आपको ज़रूरत होती है, सिचुएशन के मुताबिक आप उनको चांस देते हैं। ये बात लोग जैसे मर्जी इसको समझे, फेवर कोई भी नहीं चाहता कि जी किसी को फेवर दें। सबके जो हेड कोच है या कप्तान है या टीम मैनेजमेंट की यही कोशिश होती है कि हम जो हमारी बेस्ट और बैलेंस टीम है वो खिलाएं, ताकि हम मैचेस जीते, हम सीरीज जीते। उसके अलावा आपके सामने कोई और चीज़ नहीं होती, कोई और टारगेट या गोल नहीं होता कि मैंने ये इन प्लेयरों को खिलाना है या इनको खिलाना है। मिसबा भाई, शादाब और फहीम का तो बता दें। जी जी, मेरे ख्याल में शादाब की और फहीम की जो सबसे बड़ी वजह है खेलने की, कि आपका जो बैलेंस है टीम का, उसके बगैर दुनिया में जहाँ पे भी आप देखते हैं, नंबर जो आपके बॉलर्स हैं, नंबर 7, नंबर 8,
جیسے گریگری کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے پرفارمنس 19-20 ہوتی رہتی ہے, پرفارمنس ہے, بٹ ہمارے پاس اگر عثمان قادر ہے, عثمان قادر وہ جو آل راؤنڈر والی ایک آپ کو جگہ چاہیے بیلنس کرنے کے لیے ٹیم کی, وہ تھوڑا سا جیسے ہی ہماری بیٹنگ جس طرح نہیں کام چل رہی تھی یہاں پہ, اور شاداب بیٹنگ کر سکتا ہے, شاداب بولنگ بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے, تھوڑی 19-20 فارم ہے, بٹ ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فارم میں آنا, اس کا کانفیڈنس آنا ضروری ہے. آئی تھنک کہ پرفارمنس تو اوور آل سب کی ایسی اس ٹائم جو ہے اس سیریز میں اسپیشلی ہم دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. فہیم کی بھی اوور آل جو پرفارمنس ہے, آئی تھنک ساؤتھ افریقہ سیریز میں فہیم نے بولنگ بہت زبردست کی ہے, اور ہم اس کو مینلی ایز اے بولر ہی دیکھتے ہیں پہلے, پھر جا کے اس کی جو بیٹنگ ہے کہ ٹھیک ہے نیچے سے ہمیں تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ادروائز آئی تھنک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو فیور دی جا رہی ہے یا کسی کو خواہ مخواہ کھلایا جائے. تھینک یو. جی مصباح بھائی السلام علیکم. مصباح بھائی اب جو 3 میچز کے اندر ہوئے, اگر آپ یہ دیکھے جائیں تو 60-70 سال کی تاریخ میں جب آپ بھی کھیلتے تھے, آپ سے پرانے بڑے بڑے غیر ملکی کوچز بھی رہے, یہ ہمیشہ سے ہوا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ کہ 3-4 سیریز بڑی اچھی گئی, اس کے بعد ہار نہیں پائے, تو اس طریقے سے ہارے کہ کوئی وہی نہیں تھا. مجموعی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ ہم اگر ایک آدھ سیریز, ایک آدھ آپ کی کپتانی کوچنگ کی بات نہیں کرتے, اگر آپ خود بھی ماشاءاللہ, یہ ہمیشہ سے پاکستان ٹیم کا یہی مسئلہ رہا ہے. جی میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے ڈسپلن ہے ان ٹرمز آف آپ کی نارمل لائف, اور پھر آپ کی جو پلینگ ڈسپلنز ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے. اس میں میرے خیال میں ہمارا بھی رول ہے, اس میں پلیئرز کا اپنا رول ہے کہ ان ڈسپلنس کو اسی طرح رکھیں. بالنگ ہے, بیٹنگ ہے, آئی تھنک وہ بڑا ضروری ہے. اسپیشلی اگر اس سیریز کو دیکھیں تو انگلینڈ نے جہاں پہ ہمیں بیٹ کیا ہے, ان کی بالنگ نے وہ بیسک ڈسپلن سے بیٹ کیا, اور پھر فیلڈنگ کے بیسک ڈسپلنز ہیں. آئی تھنک ان پہ ہمیں اور زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے تاکہ ہماری پرفارمنس اوپر نیچے نہ ہو. ہر چیز کو ہم نے اسی طریقے سے فوکسڈ ہو کے کرنا ہے. اوور آل obviously جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے ریگولر بیسس پہ جو اسٹینڈرڈس ہیں اپنے, ان کو دیکھنا بھی ہے, ان پہ کام بھی کرنا ہے, تاکہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے, جو بینچ اسٹرینتھ ہے, جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ بھی ایسی ہوں کہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے. انگلینڈ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک دوسری ٹیم ان کی بالکل ٹوٹلی چینج ٹیم انہوں نے اناؤنس کی ہے, وہ اس میں بھی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ میرے خیال میں ہماری فل اسٹرینتھ ٹیم تھی, اور ہم بالکل کمپیٹ نہیں کر پائے ان سے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بھی دیکھنی ہے, ہمیں بھی نیچے بھی دیکھنا ہے اپنے. ایک تو ٹیم میں اپنے ڈسپلنس کو اور بہتر کرنا ہے, تاکہ جیسے ہم پچھلی سیریز اتنی اچھی کھیل کے آئے ہیں اور سڈنلی یہ جو ڈپ آیا ہے یہ چیزیں نہ ہو. مصباح بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ پلیئرز کوارنٹائن ہوتے ہیں, کوارنٹائن سے ہی جو ہے وہ اگلی سیریز میں چلے جاتے ہیں, اگلے ٹورنامنٹ میں چلے جاتے ہیں, تو مطلب کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے پلیئرز کی تو ورک لوڈ تو ہے, اور اس کے ساتھ جو پلیئرز کو فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, تو ادھر سے ہی یعنی کہ ببل سے دوسرے ببل میں, دوسرے سے تیسرے ببل میں, تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے پرفارمنس خراب ہونے کی. دوسرا سوال یہ کہ فیلڈنگ کوچ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہونا چاہیے, کیونکہ فیلڈنگ میں اب کافی دیر سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں, جس طرح کل کے میچ میں بھی ہم نے کافی زیادہ فیلڈنگ میں غلطی کی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیلڈنگ کوچ کوشش کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی اگر آپ کی 5-6 سیریزیں ٹھیک تھیں تو یہ 2-3 میچ اگر خراب ہوئے تو ان کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ یہی ٹیم تھی, یہی پلیئرز تھے. پچھلی 5-6 سیریزوں میں فیلڈنگ ٹھیک تھی, سارا کچھ ٹھیک تھا, تو ابھی یہ آ کے اچانک اس سیریز میں پرابلم ہوئے. اوبویسلی جو آپ نے دوسری بات کی, ان کو بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے پی ایس ایل سے پہلے 10 دن آلموسٹ لڑکے رہے ہیں کوارنٹین میں, پھر پی ایس ایل کھیلی ہے. آئی ڈونٹ نو, کوئی بہانہ نہیں میں ڈھونڈنا چاہتا یہاں پہ, بٹ یہ ساری چیزیں ہیں
کہیں نہ کہیں مومنٹم ہمارا بریک ہوا ہے پچھلی سیریز کے بعد, اور اس مومنٹم کو دوبارہ جو ہے وہ گین کرنے بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمیں. ٹیم جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا تو ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی, لیکن پھر جب شروع کیا تو پھر اس چیز کو, اس سٹینڈرڈ کو, وہ جو مومنٹم تھا اس چیز کو ٹیم گین ہی نہیں کر پائے. تو دیر آر ریزنس, ڈفرینٹ ریزنس, کس طرح کس چیز نے افیکٹ کیا. اوبویسلی یہ ہمارے لیے بھی, ہم بھی اس پہ غور کر رہے ہیں, اس کو سوچ رہے ہیں, اور امپورٹنٹ ہے کہ آگے امپورٹنٹ سیریز ہے, T20 سیریز ہے, پھر ویسٹ انڈیز سے سیریز ہے, اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. جن کو کوشچن نہیں مل رہے ان سے معذرت ہے کہ اپنے ٹریول پہ بھی نکلنا ہے, ان کو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے. بس لاسٹ 4 کوشچنز عمران صدیق, سعید صادق, حافظ شہباز اور قادر خواجہ. السلام علیکم مصباح بھائی. جی وعلیکم السلام. مصباح بھائی, جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک سیریز ہم اچھی کھیلتے ہیں پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, تو ابھی ورلڈ کپ کے بعد سے ہم سری لنکا کی جو بی ٹیم تھی اس سے ہارے, پھر دورہ آسٹریلیا ہمارا بغیر فتح کے رہا, نیوزی لینڈ انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ ہارے, نیوزی لینڈ سے T20 سیریز بھی ہم ہار گئے, پھر زمبابوے کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز ہم ہار گئے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ جو کہ مینجمنٹ کی جانب سے اور کوچز کی جانب سے یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کھلاڑی جو ہے کافی ڈیفینسو موڈ میں ہمیں میدان میں نظر آ رہے ہیں. کل بھی ہم نے 331 رن سے کوئی پلان نہیں دیکھا, وکٹ کو تھوڑا اسپن کو تھوڑا سپورٹ کر رہی تھی, سعود شکیل سے بھی اوور ہم نے پورے نہیں کرائے, تو کپتانی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو کیا کوچز کی پرفارمنس ہے, وقار یونس بالرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ 1 یا 2 میچز میں چیزیں اگر غلط ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا. اوبویسلی آپ نے صرف ہاری ہوئی سیریزیں ساری گنوا دی, جیتی ہوئی مائنس کر دی آپ نے, تو یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے. جب آپ کی ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے, کھیل رہی ہے, تو آپ سیریزیں جیتتے بھی ہیں, ہارتے بھی ہیں. لاسٹ 6 سیریزیں آپ جیتے ہیں, وہ شاید آپ نے چٹ لکھی ہوئی تھی اس سے پڑھی نہیں ہے. تو یہ تو چلتا ہے. ہاں یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہے کہ آپ ایک وننگ اسٹریک سے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی پرفارمنس جو کہ ہمیں سیریز اچھی کھیلنی چاہیے تھی, ہمیں جیتنی چاہیے تھی, اسپیشلی کل کا میچ وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. غلطیاں ہم نے سب نے کی, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ اوور آل فیلیور آف دا ٹیم ہے پورا, کہ بالنگ میں اس طریقے سے ہم فیلڈنگ میں پلان ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے, اور پراپر طریقے سے ہم نے جو چانسز اویل نہیں کیے, اور اس کی وجہ سے کل کا میچ جو میرے خیال میں ہمیں آرام سے جیتنا چاہیے تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آئی تھنک وہ مسٹیکس ضرور ہیں, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی کچھ صحیح ہو ہی نہیں رہا یا کچھ صحیح ہوا ہی نہیں ان 2 سالوں میں. سیریزیں جیتتے ہارتے آپ, یہ پارٹ آف دا گیم. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی, بابر اعظم پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین ہے, obviously in all 3 formats, additional pressure ہے of captaincy. تینوں فارمیٹس میں کیپٹنسی کرنی, لیڈنگ بیٹسمین بھی ہونا, do you think there's too much pressure on him and the pressure of the 3 formats captaincy is affecting him in terms of his captaincy? Yesterday بھی دیکھو باڈی لینگویج فیلڈرز میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, اتنی پاورفل نہیں تھی, اور senior players بھی نہیں ہے ٹیم میں اتنے to support him as captain. And also second point is how tempting was it to make changes to the team yesterday given that you played the same 11 in all 3 matches? Thank you. دیکھیں سب سے پہلے تو پریشر کی بات بابر کی اگر آپ کرتے ہیں تو آئی تھنک جب سے وہ کپتان بنا ہے تو اس کی اگر پرفارمنسز دیکھیں ایز اے بیٹسمین تو وہ پہلے سے میرے خیال میں بہتر ہوئی ہیں. اٹ مینس کہ وہ پریشر کو ہینڈل اچھا کر رہا ہے. ان ٹرمز آف کیپٹنسی آبویسلی ہی از نیو, ان ایکسپیرئنس ہے, تو یہ تھوڑی بہت جو چیزیں اندر ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے والی ہوتی ہیں. وہ اتنی جلدی انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ تو دنیا کے اچھے کپتانوں سے بھی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی اگر آپ ینگ ہیں, ان ایکسپیرینس ہیں, تو ظاہر ہے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کی بہتر ہوتی ہیں. جہاں تک ٹیم کمبینیشن کی بات ہے, سمپل چیز یہ ہے کہ جو بیسٹ ہمیں ہماری ٹیم تھی, بیسٹ کمبینیشن تھا, وہی ہم نے کھلایا پہلے میچ میں. دوسرے میچ میں نو ڈاؤٹ کہ نہیں کلک کیا,
बट वी वर कॉन्फिडेंट कि दिस इज अवर बेस्ट 11. और दूसरी चीज़ ये थी कि नए लड़कों को, क्योंकि वनडे क्रिकेट बाकियों ने भी PSL खेल के आ रहे थे, वनडे क्रिकेट तो इतने अरसे से किसी ने खेली ही नहीं, तो ये 2 मैच खेलने के बाद एटलीस्ट यहाँ की कंडीशंस का, यहाँ की जो अपोजिशन का, ये रिदम में टीम फिर भी थी, जो लड़के खेलते कोई उनको बेटर जो है वो अंदाज़ा था यहाँ पे, तो हमें यही था कि ये टीम इसके बेहतर चांसेस हैं यहाँ परफॉर्म करने के, बजाय कि बिल्कुल जो नया है जो अभी नहीं खेला उसको हम एक तीसरे मैच में जो है वो किसी भी प्लेयर को पिक करें. ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था वो भी पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो नज़र आ रहा था मैं, वो यही था. तो दैट वाज द रीज़न कि सेम 11 के साथ गए हैं और कोई चेंज नहीं की. Thank you. अस्सलाम वालेकुम मिसबा. जी वालेकुम. मिसबा, गो के हम सीरीज हार गए, लेकिन अगर आप एज ए कोच, एज ए हेड कोच देखें तो एक तो ये बताइएगा कि सीरीज में कोई पॉजिटिव क्लास में बात आपको नजर आए होंगे, जैसे साउथ शकील ने दूसरे मैच में अच्छी बैटिंग की, या दूसरी चीज ये है कि हमारा मेन स्ट्रेंथ हमारी फास्ट बॉलिंग को गिना जाता है, लेकिन हमारा जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट अब लगता है कि वो शायद हमारा वीक पॉइंट बनता जा रहा है, हमारे बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे. तो क्या वजह नजर आ रही है? बॉलर्स के ऊपर फटीग बहुत ज्यादा है या बॉलर्स लर्न नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं? पॉजिटिव्स ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है लास्ट मैच की बैटिंग जिस तरीके से हमने की, स्पेशली इन फॉर्म में आना, बाबर का रन्स करना और कैरियर बेस्ट करना, फिर रिजवान की परफॉर्मेंस बिफोर गोइंग इनटू इम्पोर्टेंट T20 सीरीज और फिर जाके वेस्ट इंडीज में भी खेलना, तो आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा क्रूशल था. ओवरऑल फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, मेरे ख्याल में फिर वही कहूँगा कि पिछली सीरीज़ों में आई थिंक इन सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात करें. ये सीरीज़ आई थिंक बहुत वी वर बिलो पार, एवरेज थे, बल्कि पुअर कहें. वी नीड टू पिक अप. हमारे स्पेशली शाहीन, हसन, हारिस ये अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए हैं. इवन फ़हीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका में. सो आई थिंक 2-3 मैचेस से ऑब्वियसली उस तरीके से ये बॉल नहीं कर रहे जिस तरीके से इनको करना चाहिए था या जिस तरीके से करते हुए आ रहे थे. बट होपफुली मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारे ऐसे बॉलर हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं अगली सीरीज के अंदर और बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवा सकते हैं. पहले भी जितवाते हुए आ रहे हैं और अभी भी जितवा सकते हैं. ऑब्वियसली एक सीरीज थी ये जो कि एक ऑफ कलर सीरीज थी हमारे लिए, ओवरऑल पूरी टीम के लिए, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, स्पेशली हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए. जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा. जी वालेकुम. मिसबा, क्या ऐसी बात है कि इंग्लैंड के कोविड केसेस पॉजिटिव आते हैं तो वो इंग्लैंड की दूसरी टीम खड़ी कर देते हैं और पाकिस्तान का अभी तक मिडिल ऑर्डर का मसला हल नहीं हो रहा? 3 साल से मिडिल ऑर्डर का मसला वहीं का वहीं खड़ा है. इंग्लैंड ने दूसरी टीम उसी वक्त खड़ी कर दी. दूसरा सवाल ये है कि मिसबा, आप एज ए हेड कोच और आप अपनी और बॉलिंग कोच की कारकर्दगी से अपना मुतमईन है कि आपकी अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी है? देखिए बात ये है, मैं बारहा पहले भी मैंने कहा है कि दूसरी टीम खड़ी कर देना ऑब्वियसली दैट टेल्स के हाउ स्ट्रॉन्ग देयर सिस्टम इज. और हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला आई थिंक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पोजीशंस पे जितने भी परफॉर्मर हैं उनको चांस दें और पूरा चांस दें. कोशिश हमने की है कि एटलीस्ट एक दो सीरीजें पूरी मिल रही हैं सारे लड़कों को. अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही. आफ्टर ऑल जाहिर है जब कोई भी प्लेयर अंदर जाता है हम लोग उसे सपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो परफॉर्मेंसेस उस पोजीशन पे नहीं आ रही जो होनी चाहिए. जहाँ तक मेरी और बॉलिंग कोच की परफॉर्मेंस, फिर वही बात करूँगा कि ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप 6 सीरीज़ें जीतते हैं और
2 या 3 मैच हारते हैं या एक सीरीज हारते हैं तो वो सारा कुछ छोड़ के उन परफॉर्मेंसेस को हम कहते हैं कि शायद हमारी जो ओवरऑल हमने जो काम किया है, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ नहीं. नो डाउट ये सीरीज डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए, हमारी परफॉर्मेंस पे भी ऑब्वियसली हम भी डिसअपॉइंटेड हैं. ये टीम की परफॉर्मेंस जो ऑन इन फील्ड या ऑन द फील्ड होती है, हम भी उसका पार्ट हैं. और पुअर परफॉर्मेंस है, हमारी भी पुअर परफॉर्मेंस है सीरीज में. सो वी नीड टू पिक इट अप. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मिर्जा भाई. जिनको सवाल नहीं मिले उनको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू इब्राहिम, बहुत आउटस्टैंडिंग आपने कंडक्ट किया. थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू सो मच.